السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس عظیم الشان اجلاس کے عظیم صدر اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے جید اور معقر علماء کا ایک اچھا خاصا گروہ، ناظم اجلاس، علاقے کے معزز احباب، دیگر معزز شخصیات، مبارک پور اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں،
قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، پورا صوفی مبارک پور کا یہ عظیم اجلاس جو آج آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، بہت ہی جلد بازی میں یہ رکھا گیا ہے اور بہت وقت نہیں ملا یہاں کے نوجوانوں کو اور یہاں کے احباب کو تیاری کرنے کا۔ 5 اکتوبر کو میرا پروگرام تھا بنارس میں اور وہیں پر گفتگو ہوئی، تو جو صورت نکلی تھی وہ یہی ایک صورت نکل رہی تھی کہ یا تو آپ اکتوبر میں لے لیں 14 یا پھر نومبر میں چلے جائیں 16 نومبر، اور پھر یہ کہہ کر ہم سے رخصت ہوئے تھے آپ کے علاقے کے وہ احباب جو ہمارے پاس ملنے گئے تھے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو مشورہ کر کے انشاءاللہ 1-2 دن میں بتائیں گے۔ تو 5 تاریخ تو وہ چلی گئی، 6 یا 7 تک فائنل ہوا، اور پھر یہ ہوا کہ چلیے ہم 14 اکتوبر ہی کا ٹائم رکھ لیتے ہیں، اور بہت جلدی ہفتے کے اندر ہی آپ نے اتنا عظیم الشان اجلاس آپ نے یہاں منعقد کیا۔ اللہ رب العالمین جن لوگوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، وہ حصے کی نوعیت جو بھی ہو، اللہ رب العالمین ان کو قبول فرمائے، رزق میں برکت دے، اور آپ کے اس پروگرام کو جس مقصد سے آپ نے یہ کرایا ہے، آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے شیخ عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ سے آپ نے معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کے موضوع پر کچھ گفتگو سنی، اور ان سے بھی پہلے آپ سن رہے تھے، اور لسٹ میں اب میرا بھی نام ہے، اب آپ مجھے بھی برداشت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی جا چکی ہیں اور کہی جا رہی ہیں، ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ پروگرام لینے میں آگے تھے، انہی کے ذریعے مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ کو یہاں پر جو خطاب کرنا ہے وہ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے خطاب کرنا ہے، اور اسی آیت پر آپ کو گفتگو کرنا ہے جو آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہے۔ اس آیت کو آپ پھر سے سن لیں، اس کے ترجمے پر غور کر لیں، تاکہ بات کو کہنے میں بھی آسانی ہو سکے اور سمجھنے اور سمجھانے میں بھی آسانی ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کیا ہے، آپ کی چند صفتیں بتائی ہیں۔ وہ صفتیں کیا ہیں؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے نبی، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا ہے،
ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا ہے، مبشر، اچھے کاموں پر ان کاموں کے کرنے والوں کو جنت کی بشارت دینے والا، اور برے کاموں کے کرنے پر برے لوگوں کو جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آئے میرے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، پہلی صفت۔ دوسری صفت، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، اچھے کام کرنے والوں کو ان کے اچھے کاموں پر بشارت دینے والا، جنت کی خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَنَذِيرًا، لوگوں کو ان کے برے کاموں سے اور اس کے عذاب سے باخبر کر دینے والا، اس کے انجام سے باخبر کر دینے والا نذیر، ہم نے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کی اجازت، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا۔ داعیاً الی اللہ، داعی الی اللہ بنا کر بھیجا، یعنی آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ لفظ داعی اور داعی کے ساتھ الی اللہ کا لفظ لگا ہے، غور کیجئے گا، ابھی بعد میں جب ہم آئیں گے تو اس پر تھوڑی سی گفتگو چلے گی کہ آپ نے ہر موقع پر، ہر قیمت پر اور ہر حال میں، چاہے حالات کسی طریقے سے رہے ہوں، آپ نے لوگوں کو ہر قیمت پر اور ہر حال میں دعوت دی تو اللہ ہی کی طرف دعوت دی۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور ہم نے آپ کو داعی الی اللہ بنا کر بھیجا ہے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن سورج بنا کر بھیجا ہے۔ سراجا منیرا، روشن چراغ بنا کر، روشن سورج بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ باتیں آئیں گی میرے بھائیوں، ان اوصاف حمیدہ کو ایک ذہن میں رکھیے، اور پہلی چیز میں اٹھاتا ہوں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ۔ بہت سے لوگوں نے اس کی تفسیر کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی، اور شاہد سے یہ مراد لینے کی کوشش کی کہ اے نبی، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے۔ اور انہوں نے دلیل یہ دی کہ جو شخص گواہ ہوتا ہے تو گواہی بھی وہی شخص دیتا ہے جو موقع واردات پہ حاضر ہو۔ مثلا جرجیت صاحب کسی قتل کی گواہی دینے کے لیے کورٹ میں حاضر ہوئے، اور کورٹ نے ہم سے گواہی مانگی، تو ہم سے ہمارا اپوزٹ جو وکیل ہوگا وہ جرح کرتے ہوئے کہے گا، کیا آپ نے اس قتل کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کیا جس وقت یہ مرڈر ہو رہا تھا کیا آپ موقع واردات پہ موجود تھے؟ اگر میں نے کہہ دیا نہیں تو گواہی کینسل، گواہی ختم، گواہی کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ گواہی دے رہے ہیں تو گواہ کو موقع واردات پہ ہونا ضروری ہے، وہاں موجود رہنا ضروری ہے۔ جب آپ موجود ہوں گے تبھی گواہی دیں گے۔ اسی سے کچھ لوگوں نے نقطہ نکالنے کی کوشش کی کہ محمد رسول اللہ جب گواہ ہیں اور گواہی دیں گے تو گواہ تو وہی ہوگا جو حاضر و ناظر ہوگا، جب آپ حاضر ہی نہیں تو گواہی کیسے دیں گے؟ لہذا محمد رسول اللہ کو شاہد کے لفظ سے حاضر و ناظر بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ان کے اس نقطے کو تسلیم بھی کر لیا جائے۔ یار بند کر دیجئے، لوگ اسی کو دیکھ رہے ہیں۔ ہو گیا، ایڈورٹائز ہو گیا آپ کا، بس۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو مان بھی لیا جائے تو پھر آپ کو پوری امت اسلامیہ اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو بھی حاضر و ناظر ماننا پڑے گا، اس لیے کہ شاہد کا لفظ اگر نبی کے لیے آیا ہے
تو شہداء کا لفظ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بھی آیا ہے، امت محمدیہ کے لیے بھی قرآن میں آیا ہے۔ اگر لفظ شہداء سے ساری دنیا کے مسلمانوں کا حاضر و ناظر ہونا اگر آپ نہیں لے سکتے تو شاہد سے پھر نبی اکرم کا حاضر و ناظر ہونا بھی نہیں لیا جا سکتا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور ہم نے آئے امت محمدیہ تمہیں امت وسط بنایا، معتدل امت بنایا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ہم نے اس امت کو امت محمدیہ کو امت وسط بنایا، معتدل امت بنایا۔ کیوں بنایا؟ امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، تاکہ آئے امت محمدیہ تم تمام لوگوں پر گواہ بن جاؤ، تاکہ آئے امت محمدیہ تم تمام لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ دیکھ رہے ہیں امت محمدیہ کو گواہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم تمام لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ اگر امت محمدیہ گواہی دے رہی ہے اور امم سابقہ کی گواہی دے گی کہ اس میں جو ڈرانے والے آئے تھے وہ برحق تھے اور انہوں نے اپنا کام پورا کیا، جب یہ گواہی دے گی تو کیا امت محمدیہ اس وقت موجود تھی؟ کیا حضرت نوح کے زمانے میں امت محمد موجود تھی؟ کیا حضرت ابراہیم کے زمانے میں موجود تھی؟ کیا حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے زمانے میں موجود تھی؟ اگر نہیں تھی تو پھر کیسے گواہی دے گی؟ کیسے گواہی دے گی؟ جبکہ آپ نے یہ اصول بنایا ہے کہ گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ موقع واردات پہ موجود ہو۔ جب امت محمدیہ موجود ہی نہیں تو گواہی کیسے دے گی؟ آپ بھی مانتے ہیں کہ یہاں امت محمدیہ کو گواہ نہیں مانا جائے گا، یعنی حاضر و ناظر نہیں مانا جائے گا۔ تو جب امت محمدیہ کو حاضر و ناظر نہیں مانا جائے گا تو وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاضر و ناظر نہیں مانا جائے گا۔ پہلی چیز تو یہاں سے یہ نکل کے سامنے آئی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت سے توڑ مروڑ کر کسی طریقے سے حاضر و ناظر بنانے کی کوشش کی گئی، جو بالکل فیل ہے، فٹ ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر اس آیت سے اور شاہد کے لفظ سے اور شہید کے لفظ سے اگر نبی اکرم کو حاضر و ناظر ماننے کی کوشش کر رہے ہو تو شہداء کے لفظ سے امت محمدیہ کو بھی گواہ مانو، جو تم نہیں مان سکتے ہو۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی امم سابقہ کے تمام جو پہلی کی امتیں گزری ہیں ان کے کافروں سے پوچھے گا، ان امتوں میں جو کافر تھے ان سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس ہم نے جو ڈرانے والا بھیجا تھا وہ آیا تھا یا نہیں؟ اور اس نے تمہارے سامنے ہماری دعوت کو مکمل طور پہ پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اس نے اپنے کام کو اپنے مشن کو پورا کیا یا نہیں کیا؟ تو یہ تمام کی تمام لوگ جھٹلا دیں گے اور کہہ دیں گے کہ اے اللہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، ہمارے پاس کوئی بھی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا اور دعوت و تبلیغ کے لیے ہمارے پاس کوئی بھی شخص نہیں آیا تھا۔ تو نے بھیجا تھا لیکن ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ سے پوچھے گا۔ اس آیت کی تشریح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہی نقل کرتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن امت محمدیہ کو طلب کرے گا، بلائے گا اپنے سامنے اور کہے گا آئے امت محمدیہ بتاؤ یہ جو بول رہے ہیں یہ صحیح بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں؟ دیکھیے اب امت محمدیہ گواہی دے گی، شہداء کا ہے، امت محمد گواہی دے گی۔ جب اللہ کہے گا اے امت محمد بتاؤ ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ تو امت محمد کہے گی اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ نوح کی قوم، موسیٰ کی قوم، عیسیٰ کی قوم، ابراہیم کی قوم، زکریا، یحییٰ، یعقوب، ان تمام لوگوں کی قومیں جھوٹ بول رہی ہیں۔ اے اللہ ان کے پاس ڈرانے والا آیا تھا اور انہوں نے اپنی دعوت کو اپنے مشن کو پورا کر دیا، یعنی تو نے ان کو جو دعوت دے کر بھیجا تھا وہ اپنے دعوت کو پورا کرائے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا
تمام امم سابقہ سے یہ تو گواہی دے رہے ہیں امت محمد کے لوگ، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ڈرانے والا آیا تھا، تو یہ تمام کی تمام سابقہ امتوں کے یہ کافر جھوٹے لوگ چیخ پڑیں گے آئے اللہ یہ امت محمد کیسے گواہی دے گی، یہ تو ہمارے زمانے میں تھی ہی نہیں، یہ تو سب سے لاسٹ میں آئی، جب محمد رسول اللہ آئے تب اس کے بعد امت محمد آئی، اے اللہ یہ ہمارے بارے میں کیسے گواہی دے سکتی ہے، یہ تو ہمیں جانتی ہی نہیں ہمارے پاس کون آیا تھا کون نہیں، پھر ان کی گواہی کیسے مان لی جائے۔ پھر پوچھا جائے گا آئے امت محمد تم کس بنیاد پر گواہی دے رہے ہو، جبکہ تم ان کے زمانے میں تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ تب امت محمد یہ کہے گی کہ ہائے میرے پروردگار، ہمارے پاس ایک رسول آیا تھا، ہمارے پاس ایک پیغمبر آیا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی حیثیت سے آئے تھے، ان کے اوپر جو تو نے کتاب نازل کی تھی قرآن کریم، اس قرآن نے ہمیں بتایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اے اللہ تو نے بذریعہ وحی محمد رسول اللہ کو خبر کر دی تھی، اور محمد رسول اللہ نے ہمیں بتلایا کہ تمام امم سابقہ کے اندر بھی ڈرانے والے آئے ہیں اور انہوں نے اپنے مشن کو پورا کر دیا۔ ہمیں تو اس رسول کے ذریعے پتہ چلا ہے، اور ہم اس رسول کے اوپر اپنے ذاتی مشاہدے سے زیادہ اعتبار کرتے ہیں، ہم اس رسول کے اوپر اپنی ذات سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اس رسول نے بھی اپنی طرف سے نہیں، اس رسول کو جو بذریعہ وحی بتلایا گیا ہے، تو نے ان کو جو بتلایا وہی بات ہمیں ہمارے پیغمبر نے ہمیں بتلائی ہے، اس بنیاد پر ہم گواہی دے رہے ہیں کہ یہ امم صادقہ جھوٹ بول رہی ہے۔ تب امت محمدیہ کی اس گواہی کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دینے کے لیے آئیں گے اور کہیں گے کہ میری امت بالکل صحیح بول رہی ہے، اے اللہ میری امت نے جو گواہی دی ہے وہ بالکل صحیح گواہی دی ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے لِتَكُونَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم اے امت محمد لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور وہ رسول تمہارے اوپر بھی گواہ ہو جائے، وہ رسول تمہارے اوپر بھی گواہ ہو جائے، وہ رسول تمہارے اوپر۔ تو امت محمدیہ نے گواہی دی امم سابقہ کی، اور امت کی گواہی دی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت بالکل صحیح بول رہی ہے۔ اب قرآن کی آیت پڑھیے وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اے امت محمدیہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، معتدل امت بنایا، یعنی تمہیں ایسے احکام اور ایسے فرامین اور ایسی شریعت دی ہے جس پر تم آسانی کے ساتھ عمل کر سکتے ہو، اعتدال کا راستہ ہے۔ اس مذہب کے اندر، اس شریعت کے اندر نہ بہت زیادہ سختی ہے نہ بہت زیادہ نرمی ہے، بالکل اعتدال والا دین ہے، یہ دین اعتدال ہے، یہ دین معتدل ہے۔ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، تم معتدل امت ہو، اور امتوں پر سختی تھی اور کسی پہ بہت زیادہ نرمی تھی، لیکن تمہیں ایسا بنایا نہ بہت زیادہ سختی ہے نہ بہت زیادہ نرمی، اور جو احکام تمہیں دیے ہیں وہ آسانی کے ساتھ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ تم ادا کر سکتے ہو۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے امت وسط امت معتدل اس لیے بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہو جائے۔ ایک چیز اور سمجھ لیجئے گا، شاہد کے لیے، گواہ کے لیے موقع واردات پہ حاضر ہونا ضروری بھی نہیں ہے۔ ہم اور آپ بھلے ہی کہیں کہ اور کورٹ مانتی ہو، تم نے قتل کی گواہی دی، مرڈر کی گواہی دی، کیا تم نے چشمدید گواہ ہو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں، کورٹ ہماری گواہی نہیں مانتی ہے، لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ گواہ موقع واردات پہ حاضر ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تمام لوگوں سے جو گواہ کے لیے موقع واردات پہ حاضر ہونا ضروری مانتے ہیں اور اس بنیاد پر نبی اکرم کو حاضر و ناظر مانتے ہیں، میں پوچھتا ہوں کہ آپ بھی تو گواہی دیتے ہو اور یہ کہتے ہو اشہدو اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، گواہ تو آپ بھی ہو نا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اب آپ کہو گے ارے صاحب اللہ کو کون دیکھتا بھائی، دنیا کی کوئی نگاہ اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتی۔ مولانا جرجی صاحب آپ کی بات غلط ہے، یہ مثال کیسی آپ پیش کر رہے ہو؟
چلیے چھوڑ دیجئے اس مثال کو، آپ اس سے ہٹ کر دوسری بھی گواہی دیتے ہو، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ رسول اللہ کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، کیا آپ نے محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ کیا جس وقت رسول اللہ نے رسالت کا دعویٰ کیا تھا اور اس دنیا میں رسول کی حیثیت سے آئے، کیا اس وقت آپ موجود تھے؟ نہیں۔ اور جب نہیں تھے تو آپ گواہی دے سکتے ہو، موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ نبی کی بغیر موجودگی میں آپ گواہی دے سکتے ہو، تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ گواہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ موقع واردات پہ حاضر ہو۔ کسی سچے آدمی کی گواہی پر گواہی دے دینا بھی گواہی مانی جاتی ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس گئے اور وہاں سے آئے اور آپ ہو کے آئے سفر معراج پر، اور اس کے بعد میں آئے اور کہا لوگوں میں نے بیت المقدس کا سفر کیا اور وہاں سے پھر میں نے جنت و جہنم کا معائنہ کیا اور دیکھ کر آیا اور رات یہ ساری چیز، تو کافروں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ دوڑتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا، اے ابو بکر صدیق، کیا اب بھی آپ اپنے ساتھی کو سچا مانو گے؟ یہ بتاؤ کہ یہاں سے بیت المقدس کی دوری کتنی ہے؟ اگر کوئی شخص اپنے گھوڑے پر اونٹ پر بیٹھ کے سفر کرنا چاہے تو اس کو بیت المقدس کا سفر کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ فرمایا آنے جانے میں تقریباً 1 مہینے کا سفر کا 1 مہینہ لگے گا۔ آپ بھی مانتے ہو؟ کہاں؟ اگر تمہارے ساتھی یعنی محمد رسول اللہ یہ کہیں کہ آج کی رات میں نے بیت المقدس بھی دیکھی اور میں نے جنت و جہنم کا بھی معائنہ کر لیا ہے اور رات میں واپس بھی آ گیا ہوں، تو آپ اس بات کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ ابو بکر صدیق نبی اکرم کے ساتھ نہیں تھے، ابو بکر صدیق نبی اکرم کے ساتھ بیت المقدس نہیں گئے تھے، ابو بکر صدیق نبی اکرم کے ساتھ جنت و جہنم کا معائنہ کرنے نہیں گئے تھے، لیکن نبی اکرم کی صداقت اور سچائی کو جانتے تھے کہ وہ کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولے۔ اس لیے کیا کہا، اے کافرین مکہ سنو کان کے پردے کھول کر، اگر یہ بات ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ سچے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ اس لیے اگر نبی نے یہ بات کہی ہے تو بالکل سچی بات کہی ہے۔ موقع واردات پہ ہونا ضروری نہیں ہے گواہ کے لیے، جیسے حضرت ابو بکر نے نبی اکرم کی صداقت کی گواہی دی، نہ نبی اکرم کے ساتھ گئے، نہ نبی اکرم کے ساتھ سفر کیا، نہ نبی اکرم کے ساتھ جنت اور جہنم کا دورہ کیا، نہ وہاں تک پہنچے، نہ بیت المقدس تک گئے، لیکن کیا کہا، اگر یہ بات ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے کہی ہے تو سچی ہوگی۔ یہ ہوتا ہے کسی صادق کی صداقت جب کسی کے دل میں رچ جائے اور گھر کر جائے تو اس طریقے کی گواہی نکلتی ہے۔ گواہ کسی بھی معاملے میں گواہوں کی قلت و کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ پھر سن لیجئے، کسی بھی معاملے میں گواہوں کی قلت و کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ کوئی آپ کے یہاں حادثہ ہو جائے اور 50-100 آدمی کھڑے ہو کے کہیں یہ اس نے مارا یہ کیا، اور سب لوگ ایک بات بول رہے ہوں، لیکن آپ ہی کے علاقے کا کوئی بزرگ شخص، سچا شخص، جس کی بزرگی کے آپ قائل ہیں، جس کی سچائی کے آپ قائل ہیں، وہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ نہیں صاحب آپ غلط بول رہے ہیں، یہ آدمی ایسا نہیں کیا ہے، میں جانتا ہوں اس آدمی کو، تو پورا محلہ الگ ہٹ جاتا ہے اور اسی ایک آدمی کی بات مانی جاتی ہے، کیونکہ وہ لوگوں کی نظروں میں محبوب ہوتا ہے، اس کی سچائی محبوب ہوتی ہے، لوگ جانتے ہیں یہ محبوب ہے۔ جب برٹش گورنمنٹ تھی آپ کے بھارت میں، ہندوستان کے اندر جب انگریزوں کی حکومت تھی، تو ایک زمین کے ٹکڑے پر مسجد کی ایک زمین کے ٹکڑے پر ایک فساد ہو گیا اور ہندو بھائی کہنے لگے یہ زمین کا ٹکڑا ہمارا ہے اور مسلمان کہنے لگے کہ یہ زمین کا ٹکڑا ہمارا ہے، اور یہ جھگڑا بہت دنوں تک چلا اور یہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ برٹش گورنمنٹ کا جج بڑا پریشان تھا کہ زمین دوں تو کس کو دوں، تو برٹش گورنمنٹ کے جج نے دونوں لوگوں کو طلب کیا اور طلب کرنے کے بعد کہا اچھا تم دونوں کسی ایک ایسے شخص کو پیش کرو جس کو دونوں لوگ مانتے ہو، یعنی جو ہندو بھائیوں کا بھی پسندیدہ ہو، مسلمانوں کا بھی پسندیدہ ہو،
اور اس پر دونوں لوگ متفق ہوں اور اس کی جو گواہی ہوگی اسی گواہی کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا جائے گا. یہ انگریز جج نے یہ بات کہی. دونوں نے غور کیا. ہندو بھائی کہنے لگے جج وہ آدمی ہمارا رہے گا. مسلمان کہنے لگے وہ ہمارا رہے گا. بات نہیں بن رہی تھی. اور پھر ایک نام پیش کیا گیا مسلمانوں کی طرف سے, کسی مسلمان کا بزرگ. جیسے اس کا نام پیش آیا سارے ہندو چیخ اٹھے, مسلمانوں تمہاری طرف سے دیا ہوا یہ نام مجھے منظور ہے, اور جس آدمی کی تم گواہی ماننے کے لیے تیار ہو اس آدمی کی گواہی ہم بھی ماننے کے لیے تیار ہیں. اس مسلمان بزرگ کے اوپر ہندو اور مسلمان دونوں کا اتفاق ہو گیا. لیکن پریشانی یہ تھی کہ اس مسلمان بزرگ نے قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک میں زندہ رہوں گا کسی فرنگی کا, کسی انگریز کا ادھیکاری کا, آفیسر کا چہرہ نہیں دیکھوں گا. اب جج کے سامنے کیسے جائیں؟ جج کے سامنے جائیں گے تو جج کا چہرہ دیکھنا پڑے گا, اور یہ قسم کھائے ہوئے تھے کہ میں کسی انگریز جج کا, انگریز آفیسر کا میں چہرہ نہیں دیکھوں گا. جج کی طرف سے نوٹس آتا ہے کہ آپ کو گواہی کے لیے آنا ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ میں کسی فرنگی کا چہرہ نہیں دیکھوں گا, میں کسی انگریز کا چہرہ نہیں, اس لیے میں گواہی دینے کے لیے نہیں آؤں گا. پھر لیٹر آیا, آپ کو گواہی کے لیے آنا پڑے گا کیونکہ آپ ہی کی گواہی سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے, اور آپ ہی کی گواہی سے دونوں لوگ صحیح راستہ, ایک فیصلہ آپ کی گواہی پر ٹکا ہوا ہے, اور آپ کی گواہی پر جو فیصلہ ہوگا اس کو دونوں مانیں گے, ورنہ خون خرابہ ہوگا, خون کی ندیاں بہیں گی, دونوں طرف سے کئی لوگ مارے جائیں گے. آپ کو میرا چہرہ نہیں دیکھنا ہے تو مت دیکھیے, جب آپ آئیں گے تو ایک کالا پردہ ڈال دیا جائے گا, یا میں چہرہ گھما لوں گا. آپ کو میرے چہرے پر نظر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ بھلے ہی میرے چہرے کو مت دیکھیے گا لیکن آپ آئیے گا ضرور. جب جج کی طرف سے یہ آشواشن دیا گیا کہ آپ کو میرا چہرہ نہیں دکھائی دے گا, آپ آئیے, تب انہوں نے شرط کو قبول کیا, اور پھر وہ گئے اور کورٹ میں کھڑے ہو گئے. کالا پردہ ڈال دیا گیا, یا یوں کہہ لو کہ جج نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا اور گواہی شروع ہوئی. کہا آپ کی گواہی پر یہ دونوں لوگ ٹکے ہوئے, بتائیے. اس مسلمان بزرگ نے کورٹ میں کھڑے ہو کر جو گواہی دی وہ سچی گواہی دی, اور سچی گواہی یہ دی کہ آئے جج صاحب, یہ زمین کا ٹکڑا ہندو بھائیوں کا ہے, مسلمان خام خواہ اس پر فتنہ کھڑا کر رہے ہیں, اس زمین کے ٹکڑے سے مسلمانوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور برٹش گورنمنٹ کے اس جج نے فیصلہ کر دیا ہندو بھائیوں کے حق میں کہ یہ زمین کا ٹکڑا تمہارا. دونوں نے اب اس بات کو مان لیا. بظاہر تو تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں کی ہار ہوئی کیونکہ ان کے خلاف گواہی دے دی گئی, لیکن اس مسلمان بزرگ کی اس گواہی سے نہ جانے کتنے غیر مسلم بھائیوں کا دل اندر سے پگھل گیا, اور انہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا. میرے پیارے ساتھیوں, میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کسی بھی معاملے میں گواہوں کی قلت اور کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. شاہد کی ذات معنی رکھتی ہے, شاہد کی ذات حیثیت رکھتی ہے, وہ کتنا سچا ہے, اس کی گواہی کیسی ہے. اگر وہ گواہ ہے, اگر وہ سچا ہے تو اس کی گواہی معتبر ہے. محمد رسول اللہ کی ذات کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے معاندین اور آپ کے دشمن بھی آپ کی گواہی دیا کرتے تھے. آپ کے دشمن بھی یہ کہا کرتے تھے کہ محمد رسول اللہ کو ہم نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. بھلے ہی آپ کی دعوت نہ مانتے ہوں, بھلے ہی وہ مخالفت کرتے ہوں, لیکن پوری سیرت کی ساری کتابیں پڑھ ڈالیے, آپ سیرت کی ساری کتابوں کا آپ مطالعہ کر جائیے, آپ کو آپ کے دشمنوں کی ایک تاریخ ملے گی, آپ کو آپ کے دشمنوں کے بہت سے واقعات ملیں گے. آپ کے دشمنوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, پوری سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہوں گی, لیکن کوئی ایک نبی کا دشمن ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہہ سکے کہ محمد رسول اللہ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے بھی کسی نے دیکھا ہے. جب ابو سفیان ہرقل کے پاس گیا تو ہرقل نے بھی سب سے پہلے یہی پوچھا تھا, بہت سے سوال کرنے کے بعد
کہ یہ بتاؤ کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ جس کے جواب میں ابو سفیان نے جو کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ یہی تو خصوصیت ہے اس کی کہ میں نے اس کو اپنی پوری زندگی کے اندر، پوری زندگی میں جب سے اس کو لوگوں نے دیکھا ہے، اس کے اندر کبھی جھوٹ بولنے کی صفت نہیں پائی ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، اس نے کبھی لوگوں سے جھوٹ نہیں بولا۔ اس کے جواب میں ابو سفیان کو جو ہرقل نے جواب دیا تھا وہ یہ دیا تھا، جو بندوں کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو وہ اللہ کے معاملے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ جس نے بندوں سے کبھی بندوں کے معاملے میں جھوٹ بات نہ کہی ہو وہ اللہ کے معاملے میں کبھی جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ لہٰذا آئے ابو سفیان وہ یقیناً کوئی نبی ہی ہے، اس لیے کہ انبیاء کی ذات ہی جھوٹ سے پاک و صاف ہوا کرتی ہے، اس کے اندر ہی نبی کی صفات پائی جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہرقل کو جواب دیا تھا، ہرقل نے جواب دیا تھا ابو سفیان کو۔ گئے تو تھے شکایت لے کے، گئے تو تھے پوری کمیاں بھانڈا پھوڑنے کے لیے اور کمیاں بتانے کے لیے، لیکن ہرقل نے جب سوال کیے تو ہر سوال کا جواب مثبت، یعنی آپ کے دشمن بھی اس بات کا کہ قائل تھے کہ محمد رسول اللہ کو جھوٹ بولتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ شاہد کی ذات ہے، ابھی شاہد ہے، ابھی مبشر ہے، پھر نذیر ہے، پھر داعی اللہ ہے، پھر اس کا بھی تو اللہم اغفر لحینا یہی پڑھنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں سوچئے گا یہ بات، ابو سفیان کو یہ جواب، سب سے بڑا دشمن تو اللہ کے رسول کا ابو جہل تھا، کاٹو تو خون نہیں، موقع لگے تو کیا نہ کرے، اپنے علاقے کے اوباش اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہکا کر اونٹ کی اوجھڑیاں دے کر ان کے ہاتھوں میں کہتا تھا کہ جب محمد سجدے میں چلے جائیں تو ان کے سر پہ ڈال دینا۔ وہ ساری سیرت کی کتابوں میں بھری پڑی ہے، دیکھ لیجئے گا میرے بھائیوں کو ابو جہل۔ لیکن جب اس سے پوچھا گیا کہ آخر محمد رسول اللہ کی دشمنی کی وجہ کیا ہے، کیا نبی اکرم کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے بھی تم نے دیکھا ہے، تو ابو جہل جیسے دشمن کا جو اعتراف تھا نبی کی ثقافت اور نبی کی صداقت کے سلسلے میں وہ یہ تھا کہ نہیں، میں محمد رسول اللہ کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، میں محمد ابن عبداللہ کو جھوٹا نہیں کہہ رہا ہوں، محمد ابن عبداللہ جو دعوت پیش کرتا ہے ہمارا دل اس دعوت پر نہیں بیٹھتا ہے، ہم اس دعوت کے خلاف ہیں، وہ جو چیز سناتا ہے ہم اس کے خلاف ہیں، لیکن محمد کو میں جھوٹا نہیں کہتا ہوں۔ غور کرو، نبی کا سب سے بڑا دشمن، نبی کی زندگی کا سب سے بڑا دشمن، میرے بھائیوں، جس نے پوری زندگی نبی اکرم کو پریشان کر کے رکھا تھا، لیکن نبی اکرم کو جھوٹا کہنے کی کوشش اس نے بھی نہیں کی۔ نبی اکرم کے سلسلے میں وہ بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ نبی اکرم کو میں نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا۔ جب کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا حکم محمد رسول اللہ کو دیا گیا، وانذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی، ابھی چپکے دعوت دیا کرتے تھے، چوری چوری دعوت دینے کا کام تھا، کبھی اس کے گھر پہ بلا کر، کبھی اپنے گھر پہ بلا کر، ابھی اعلیٰ اعلان دعوت نہیں دی جا رہی تھی۔ جب کھل کر دعوت و تبلیغ کا حکم ملا کہ جائیے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو ڈرائیے، اور اس آیت کے بعد جب کوہ صفا پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ جاتے ہیں اور ایک ایک کر کے تمام لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، اس صفا پہاڑی کے نیچے جتنے بھی لوگ جمع ہوئے، نبی اکرم ان تمام حاضرین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، غور کرو، ان تمام حاضرین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے لوگوں، آج میری بات کو سننے کے لیے تم یہاں جمع ہوئے ہو، مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ میں اس پہاڑی کے اوپر چڑھا ہوں، اس پہاڑی سے جھانک کر دیکھتا ہوں تو اس پہاڑی کے پیچھے ایک وادی ہے، اس پہاڑی کے نیچے ایک وادی ہے، گفا ہے، کھائی ہے، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس وادی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے، اگر میں یہ کہوں ہے نہیں، اس وادی کے اندر کوئی لشکر چھپا نہیں ہے نہیں، لیکن اگر میں یہ کہوں اے لوگوں، محمد ابن عبداللہ کا یہ بیٹا، آمینہ
मुत्तलिब का ये पोता अगर तुमसे ये कहे कि इस वादी के पीछे एक लश्कर छिपा हुआ है तो बताओ तुम मेरी बात का इकरार करोगे या नहीं, मेरी बात का को तस्लीम करोगे या नहीं, तुम मेरी बात को मानोगे या नहीं, मेरी बात का एतबार करोगे या नहीं। तमाम लोगों ने कहा कालू बला, हाँ क्यों नहीं, अगर आप कहेंगे तो हम क्यों नहीं मानेंगे। बताइए अगर कोई लश्कर छिपा है तो हम उससे बचने का इंतजाम कर लें, हम उससे अपने आप को महफूज करने का इंतजाम कर लें। आपने कहा नहीं, इस वादी के अंदर कोई लश्कर नहीं छिपा है। फिर बताओ अगर मैं ये कहूं कि इस वादी के पीछे एक लश्कर है तो मानोगे या नहीं। कहने लगे क्यों नहीं मानेंगे। फरमाया बताओ क्यों मानोगे। मैं कह रहा हूं इस वादी के पीछे कोई लश्कर नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहा हूं कि मेरी अगर मैं कह दूं है तो मानोगे या नहीं। इसकी वजह क्या है, किस अंदाज से लोगों से इकरार करवाया, पहले बताओ इसकी वजह क्या है। मेरी बात मानोगे तो क्यों मानोगे, मेरी बात तस्लीम करोगे तो क्यों करोगे। उसकी वजह क्या है, सारे के सारे चीख पड़े कालू मा जर्रबना इल्ला अलैका सिद्का। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी बात इसलिए मानेंगे क्योंकि आपकी 40 साल जिंदगी का रिकॉर्ड हमारे सामने है, हमारी पूरी जिंदगी का रिकॉर्ड आपका हमारे सामने है। आप अपनी पूरी जिंदगी में हमसे, हमारे समाज, मुआशरे और सोसाइटी से मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, आपने कभी झूठ नहीं बोला, आपने कभी किसी से झूठी बात नहीं कही। ये था एतराफ इस शाहिद का, इस गवाह का, इस उसकी सकाहत पर, उसकी सदाकत पर कि दुश्मन नीचे खड़े हैं, सारे के सारे बड़े बड़े कबीले के लोग, मुअज़्ज़ज़ लोग खड़े हैं और क्या कह रहे हैं, कालू मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का। ऐ मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, आपकी बात हम मानेंगे क्योंकि हमने कभी आपको अपनी पूरी जिंदगी में, हमारा तजर्बा है कि कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा। ये शाहिद की शहादत। और इतना सच्चा शख्स जब ये कहे कि जन्नत है तो क्यों नहीं मानी जाएगी, जब ये कहे कि जहन्नम है तो क्यों नहीं मानी जाएगी, जब ये कहे कि फरिश्ते हैं तो क्यों नहीं माना जाएगा, जब ये कहे कि जिन्नात हैं तो क्यों नहीं उसकी बात को माना जाएगा, जब ये कहे कि एक दिन तुम्हें मरना है और मरने के बाद दोबारा उठना है तो क्यों उसकी बात नहीं मानी जाएगी। शाहिद की शहादत और उसकी सदाकत ऐसी थी कि आखिरी खुतबे में हज्जतुल विदा के मौके पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपनी शहादत पर तमाम लोगों को भी गवाह बना दिया, तमाम लोगों को भी शाहिद बना लिया। हज्जतुल विदा का मौका है और तकरीबन 1,44,000 का मजमा है, कस्बा ऊँटनी पर सवार है। आपने लोगों को मुख्तसर खिताब किया है, जिंदगी के ज़र्री उसूल और ज़ाब्ते बताए, अल्लाह से डरने की वसीयत की है, अल्लाह से डरने की वसीयत की है, एक दूसरे को कत्ल से मना किया है, औरतों के सिलसिले में भलाई और खैर का मामला अदा करने की तालीम दी है। और उसी खुतबे में आपने 2 चीज़ों को मजबूती से पकड़े रहने की वसीयत भी फरमाई है। और ये सब कुछ कहने के बाद वो शाहिद इस शानदार शहादत के साथ उठकर कहता है, ओ लोगों, अल्लाह ताला ने मुझे जो दावत देकर भेजा था, जो पैगाम देकर भेजा था, जो दीन देकर भेजा था, वो मैंने पहुंचाया या नहीं पहुंचाया, उसकी तबलीग मैंने तुम तक कर दी या नहीं कर दी, मैंने अल्लाह की तरफ से दिया हुआ दीन, दी हुई दावत मैंने तुम तक पहुंचाई या नहीं पहुंचाई। सामीन चीख उठे, सहाबा का मजमा चीख उठा, कतत दईता व नसहता, हाँ वो बल्लगता, हाँ ऐ मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, ऐ हमारे रसूल, आपने हक अदा कर दिया, आपको अल्लाह ने जो दावत दी है आपने उस दावत को पहुंचा दिया। नबी अकरम ने अपनी उम्मत की इस गवाही को सुना, ये कह रही है कि अल्लाह के नबी, आपने अल्लाह की दी हुई दावत को
पूरा पूरा पहुंचा दिया। निगाहें आसमान पर उठी, उंगलियां आसमान पर उठाते थे और नीचे जमीन की तरफ झुकाते थे और कहते थे अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। आय अल्लाह मेरी उम्मत की गवाही पर तू भी गवाह बन जा, आय अल्लाह मेरी उम्मत की गवाही पर तू भी गवाह हो जा। कयामत के दिन ये इनकार न कर बैठे, आज तू इनकी गवाही पर गवाह बन जा। आय अल्लाह मैं उम्मत की गवाही पर तुझे गवाह बना रहा हूँ। अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। आय अल्लाह मेरी उम्मत की गवाही पर तू गवाह हो जा। मेरे भाइयों, शाहिद की शहादत इस शानदार तरीके से उठी कि खुद तो शाहिद था, उसने अपनी दावत, अपनी तबलीग पर पूरी उम्मत को गवाह बना लिया। मेरे भाइयों, अंदाजा लगाइए 12:45 मिनट लगे हैं तकरीबन शाहिद की तशरीह करने, शाहिद की तरफ चलने में। जबकि अभी सदाकत के वाक़यात और बयान करूं तो आधा घंटा पौन घंटा और खींचकर यहीं पर वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह कहा जा सकता है। लेकिन मेरे भाइयों चलिए, इन्ना अरसलना का शाहिद, अब मुबश्शिर पे आ जाइए। ये तो हो गया शाहिद, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा, समझ लिया ना। शाहिद के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो हाजिर व नाजिर हो। अगर शाहिद का माना हाजिर व नाजिर है तो फिर पूरी उम्मत मुहम्मदिया को हाजिर व नाजिर मानना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए शुहदा का लफ्ज़ भी आया है, लियकून रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल के लिए शहीद का लफ्ज़ आया है। तो अगर रसूल शहीद से हाजिर व नाजिर, तो शुहदा से पूरी उम्मत को हाजिर व नाजिर लेना पड़ेगा। तो शाहिद का जो माना और मफ़हूम था वो मैंने आपके सामने रख दिया। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, और आए नबी हमने आपको बशीर बनाकर भेजा, खुशखबरी देने वाला, अच्छे कामों पर खुशखबरी देने वाला। नबी अकरम की पूरी ज़िंदगी आप देख लीजिए, अच्छे कामों पर खुशखबरी ही तो दी थी। ये क्या है, पढ़िए बुखारी, क्या है ये? मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, ये खुशखबरी नहीं तो और क्या है? जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। कहीं लोग इसका गलत माना ना ले लें, बस ला इलाहा इल्लल्लाह अगर कहने वाला जन्नती तो बस कहते रहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और बहुत से लोग बीवी बच्चे छोड़ के जंगलों में चले जाएंगे, हु अल्लाह हु, झटके मार मार के कहेंगे हो गया मेरा कल्याण। अल्लाह के नबी ने कहा, जानते थे मेरे भाइयों, अल्लाह ने बज़रिए वही बताया, इसलिए अपनी जबान से कह गए मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह सिद्क़न लिल क़ल्बि, जिसने दिल की सच्चाई से, दिल की सच्चाई, ये बहुत बड़ा जुमला है। ज़बां पे कुछ है और दिल में कुछ, दिल वाली चीज़ पता नहीं चलती है। कितने लोग ऐसे हैं जो मुसाफा भी करेंगे और दिल में बुग़्ज़ भी रखेंगे। कितने लोग ऐसे, अस्सलाम वालेकुम, उनके चेहरों की मुस्कुराहट भी बताती है कि इनसे ज़्यादा हमदर्द कोई नहीं, और छुरा घोंपने में वही सबसे आगे रहते हैं। आप क्या समझते हैं जलसों में सब सुन नहीं आए हैं, कुछ लोग पकड़ने आए हैं। एक जुमला मिल जाए बस, और कल चाय की होटल पे पूरी तकरीर खाली वही जुमला चर्चा करेगा और वो दिखाएगा देखो ये गलती मैंने पकड़ी है। वो अपने आप को बड़ा अल्लामतुद्दहर बनने की कोशिश करेगा। ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो सिद्क़न लिल क़ल्बि, सच्चे दिल से, जो सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कह देगा, जो अल्लाह को सच्चे दिल से अपना माबूद बना लेगा, वो शजरो हजर को न कभी माबूद मानेगा न मुश्किल कुशा मानेगा। जो अल्लाह को अपना माबूद मानेगा वो कभी गैरों के सामने अपना माथा नहीं टेकेगा। कह दिया मैंने जो कहना था, समझदार रा इशारा काफी है। समझदार हो गए तो इशारा काफ़ी है। ऐरू गैरू में बहुत सी बातें आ गई हैं, ऐरू गैरू में बहुत कुछ आ गया। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो सफ़र करते करते गाड़ी रोक देते हैं, क्या हुआ, सब बिल्ली रास्ता काट गई। ये बिल्लियों से डरने वाले चले हैं हमको डराने के लिए। जो कौम बिल्ली से डर कर
गाड़ी रोक देती हो, ऐसी कौम कभी जिंदा लोगों का मुकाबला नहीं कर पाती है। बुज़दिली उनके अंदर भर जाती है। और हम तो मुस्नद अहमद की उस हदीस को मानते हैं कि किसी ने मरने के बाद किसी ने एक मक्खी मार के चढ़ा दी थी। अब कहाँ चढ़ाई थी वो आप लोग समझ लीजिएगा, उसका नाम खुल के लेने की ज़रूरत नहीं है। मक्खी मार के चढ़ाई, दखल अन्नार, वो जहन्नम में दाखिल हो गया। जो मक्खी चढ़ा दे तो जहन्नम में दाखिल हो रहा है। जरजीत साहब 18 मीटर का कपड़ा लेके जाएंगे तो क्या हाल होगा? 20-25 थान लेके चढ़ा देंगे तो क्या हाल होगा? और एक मक्खी मार के चढ़ाई। और एक आदमी ने कहा मैं मक्खी भी नहीं चढ़ाऊंगा। बात नहीं, अल्लाह के अलावा मैं किसी पर कोई चीज नहीं चढ़ाता। फ़क़तलूहु, ये लफ्ज है, उन्होंने उसको मार डाला, कत्ल कर दिया। सबने मिलकर उस मुवाहिद को मार दिया। दखलल जन्नह, अल्लाह ने उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया। ये है तौहीद की दावत। जो ला इलाहा इल्लल्लाह सच्चे दिल से पढ़ेगा वो 18 मीटर का थान, 20-25 सूट कपड़े के और लंबे लंबे चादरें नहीं, वो एक मक्खी भी मार के चढ़ाना गवारा नहीं करेगा। क्योंकि सिद्क़न लिल क़ल्बी, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह अगर सिद्क़ दिल से पढ़ा होगा। ये बात भी बहुत से लोगों को पेट में दर्द कर रही होगी, जबकि मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी इतना दर्द कर रही होगी कि अगला जलसा कराओगे तो एप्लीकेशन पहुँच जाएगी कि सबको मंजूरी दो, जर्जीस को नहीं दो। बस ये ना है। सिद्क़न लिल क़ल्बी, सच्चे दिल से जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा, सच्चे दिल से जो कह देगा मेरे भाइयों, चलिए बाद में आएंगी, वो सिद्क़न लिल क़ल्बी, ये बशारत दे रहा अल्लाह के नबी, दखलल जन्नह, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। मम्माता ला युशरिकु बिल्लाहि शैअन दखलल जन्नह, जो इस हाल में मरा कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, वो कहाँ जाएगा? जन्नत के अंदर जाएगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो कहाँ जाएगा? जन्नत के अंदर जाएगा। देखिए कैसी कैसी खुशखबरी दे रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हदीस में फरमाया, मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसकी ज़बान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला वो जन्नत में जाएगा। यानी मौत का वक्त करीब है, सांसें ले रहा है, लोग बैठे तलकीन कर रहे हैं, वहीं बैठ के जोर जोर से पढ़ रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों की बातें सुनकर उसके मुंह से भी निकल गया आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह, और ख़त्म। मन कान आखिरु कलामी, जिसकी ज़बान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला वो कहाँ जाएगा? दखलल जन्नह, वो जन्नत के अंदर जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह उसी की ज़बान से निकलेगा आखिरी वक्त में जो ज़िंदगी भर मुवाहिद रहा होगा, वरना शैतान का दिया हुआ पानी बिलो ला 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 मुझे प्यास लगी है, पी के गया और हो गई राम राम सत्य। जब इस्लाम पे ही नहीं मरोगे, खातिमा ईमान पर नहीं होगा तो और क्या कहा जाए उस सिलसिले में? दाखिलल जन्नह, जिसकी ज़बान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। कैसी खुशखबरी दे रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुशखबरी देते हुए कहते हैं, अय्युम इम्रातिन इज़ा सल्लत खम्सा, मेरी माओ सुनो, मेरी बहनों सुनो, मेरी कौम की बेटियों सुनो, छतों से सुनो, पर्दे की ओर से सुनो, बापर्दा हो, तुम्हारे लिए इंतजाम किया गया, स्क्रीन लगाए गए, कैमरे लगाए गए, गौर से सुनो। अय्युम इम्रातिन इज़ा सल्लत खम्साहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो पाबंदी से, वसामत शहरा, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती हो, वसामत शहरा, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती हो, व अताअत बालहा, और अपने शौहर की इताअत व फरमा बरदारी करती हो, वह अहसनत फरजहा, और अपने सतर की, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो। इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, अब्दुल गफ्फार साहब ने इस पर कुछ गुफ्तगू की होगी। मेरे भाइयों, बात हो रही थी नाश्ते के मौके पर, जहाँ बैठे थे तो बता रहे थे कि मेरा टॉपिक ये है, इसलिए मुझे अंदाज़ा है शायद इस पर गुफ्तगू की हो। तो मेरे भाइयों, अय्युम इम्रातिन इज़ा सल्लत खम्सा वसामत शहरा
وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، رمضان کے مہینے کی روزے رکھتی ہو، شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہو اور اپنے سطر کی و شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، ایسی عورت کے لیے اللہ کے نبی خوشخبری سناتے ہیں، جنت کے 8 دروازوں پر فرشتے بیٹھے ہوں گے اور اس کو پکار پکار کر کہیں گے فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءْتَ، اے عورت تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جا، تو جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے چلی جا۔ بہت مشکل ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ لینا آسان ہے، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھ لینا آسان ہے، لیکن یہ شوہر کی اطاعت بڑا مشکل مسئلہ ہے، وہ بھی آج کے اس دور میں جو دن بھر انسٹاگرام دیکھتے دیکھتے گزار لیتی ہو، وہ شوہر کی اطاعت کیسے کریں گے؟ کتنے لوگ اور خود مولانا لوگ بھی اس میں لگے رہتے ہیں، پتہ نہیں عورتوں ہی کے بارے میں زیادہ پوسٹ بھی ڈالتے ہیں، اور جو عورتوں کے بارے میں زیادہ پوسٹ ڈالتا ہے اس سے ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے، میں سوچتا ہوں کہ اس کے گھر میں وہی حالت ہوگی کیونکہ جو ڈالتا ہے ظاہر لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کی بھی حالت وہی ہوگی۔ سنا نے وہ واقعہ ہی، بس کوئی پوچھنا نہیں مولانا حدیث کی کون سی کتاب میں ہے، وہ ایک پیر مانتی ہی نہیں تھی اس کی بیوی، اور وہ اپنی بیوی کو منوانے میں لگا تھا، میں پیر ہوں، میں پیر ہوں، میں پیر ہوں، میں بہت پہنچا ہوا ہوں، بس تیرے جیسے 336 پیر روز دیکھتی ہوں بس۔ اور ایک دن اس نے آسمان پر کسی کو اڑتے ہوئے دیکھ لیا تو گھر میں شوہر سے کہنے لگی، کافی دیر کے بعد جب وہ آیا، اپنے آپ کو پیر بنتے ہو، پیر تو وہ تھا جو آسمان پہ اڑ رہا تھا۔ تو شوہر نے سوچا آج اچھا موقع ہے، اپنا دباؤ بنانے کی کوشش کی، کہا اچھا تم نے دیکھا؟ کہاں دیکھا؟ ارے دیکھا ہے نا، بعد میں مکرنا نہیں۔ کہا نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے دیکھا تو۔ کہا کیوں؟ کہا وہ میں ہی تو تھا۔ شوہر بولا وہ میں ہی تو تھا۔ بیوی نے کہا تیرا ستیہ ناش جائے، تو تھا؟ کہاں؟ مجھے لگا تو تھا۔ کہا کیوں؟ کہا ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہا تھا، تیرے علاوہ کوئی اڑ ہی نہیں سکتا۔ پھر بھی کمی نکال دی اس کے اندر، کمی نکال دی۔ ابھی تک صحیح تھا، لیکن جب کہا تو کہتی ہے وہ تو ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہا تھا، اس کا مطلب تو ہی ہو سکتا، کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، وہ عورتیں بڑی خوش نصیب ہیں جن کو ان کا شوہر مل جائے اور وہ ان کی اطاعت کر لیں، فرما برداری کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا شوہر انتقال کر جائے، جس کی بیوی انتقال کر جائے اس حال میں کہ مرتے وقت اس کا شوہر اس سے راضی تھا، یہاں پر بھی اللہ کے نبی خوشخبری سنا دے کہ ایسی عورت جنت کے اندر داخل۔ میری بہنوں، میری قوم کی بیٹیوں، بہت مشکل ہے آج کے اس دور میں تمہارے بارے میں کچھ کہنا بھی، اس فتنہ ارتداد کے دور میں جہاں مہاراشٹر کے اندر، صرف مہاراشٹر کے اندر 3 لاکھ مسلم لڑکیوں کی اپلیکیشنیں کورٹ میں پہنچی ہوں کہ میں ابھی سے یہ کہہ رہی ہوں کہ میرا رشتہ فلاں کے ساتھ ہوگا، وہ غیر مسلم ہے، اگر نکاح کے وقت میرا باپ یا میرا بھائی میرا وروध کرے تو اس کے وروध کو نہ مانا جائے۔ 3 لاکھ لڑکیاں صرف مہاراشٹر کے اندر، مہاراشٹر گورنمنٹ کا سروے ہے۔ اس دور میں آپ اندازہ لگا سکتے ہو ہم کہاں جا رہے ہیں۔ زیادہ چھوٹ اور کھلی آزادی یہ بھی ایک سبب ہے، اینڈرائڈ موبائل دے دینا بھی ایک سبب ہے، پڑھنے کے نام پہ اور پڑھائی کے نام پر، اور ڈیزائن سیکھ رہی ہے میری بیٹی اس کے نام پر، آپ 12 اور 1 اور 2 بجے تک کھلی چھوٹ دیں کہ وہ موبائل چلائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بھی سبب ہے مرتد ہونے کا۔ میں کچھ بولا نہیں، لیکن میری 6 سال 8 سال پرانی تقریر بنگال کی کہیں سے کٹنگ کر کے میڈیا والوں نے پیش کرنا شروع کر دی۔
8 سال پرانی تقریر. اور یہ وہ دور ہے کہ اس دور کے اندر میرے بھائیوں کہیں سے کچھ بھی کاٹا اور پیٹا جا سکتا ہے اور پیش کیا جا سکتا ہے. کوئی بعید نہیں دنیا میں کوئی ایسا بے وقوف اور پاگل مولوی ہوگا. عام آدمی تو چھوڑ دو, میں مولوی کی بات کہتا ہوں, کوئی ایسا ہوگا جو یہ کہہ دے یا جو یہ بول دے کہ بہن کے ساتھ اور بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا بے وقوف مولوی ہوگا جو یہ کہہ دے کہ بہن اور بیٹی کے ساتھ نکاح جائز؟ لیکن ایک جنسنگی ہجڑے نے, ایک بے غیرت نے, شاید اس کی یا تو ماں نہیں یا بہن نہیں یا بیٹی نہیں, بات کو کاٹ پیٹ کر اس طریقے سے سوشل میڈیا پر پھیلایا کہ دیکھو یہ مولوی کیا کہتا ہے. کہ یہ کتنی بڑی بدعقلی کی بات ہے کہ لوگ اپنی بہن اور بیٹی کا ہاتھ کسی دوسرے کے ہاتھ میں دے دیں اور دوسرے کا کباڑ کھانا اٹھا کر لے آئیں. جبکہ میں نے کرامتا اور فرقہ باطنیہ کے ایک لیڈر کی بات کو کوٹ کر کے کہا تھا کہ اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے, لیکن ان بے غیرت نے, اس کا پیسہ ملتا ہے, ان کو پیسہ ملتا ہے کیونکہ یہ بغیر ہڈی ڈالے ہوئے تو کچھ کر نہیں سکتے, ان کے لیے باقاعدہ ہڈیاں ڈالی جاتی ہیں, اس لیے یہ ساری چیزیں کاٹ چھانٹ کر لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج کے اس دور میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کی ایک بیٹی کے مرتد ہونے پر 5 لاکھ روپے کا چیک دیا جاتا ہے, کچھ سالوں کے لیے گھر اور مکان بھی دیا جاتا ہے ان کی کمیٹی کی طرف سے لڑکے کو, اور 1 یا 2 بچے پیدا ہو جانے کے بعد گھر چھین لیا جاتا ہے, لڑکی کو بے دخل کر دیا جاتا ہے اور لڑکے کو کہا جاتا ہے کہ اب ان لڑکوں کو لے جا کر بناؤ اپنے دھرم میں اور لاؤ اس کو, اور لڑکی کو بے یار و مددگار چھوڑ دو. کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو مرتد ہونے کے بعد جنہوں نے یا تو خودکشی کی ہے یا پھر انہوں نے جسم فروشی کا دھندا اپنا لیا ہے, کیونکہ وہ جیتے جی اپنے باپ کے گھر میں نہیں جا سکتی ہیں, کیونکہ باپ کے دروازے بھی ان کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں. کیا کریں گے آپ سمجھاؤ اپنی بیٹیوں کو اور بہنوں کو, یہ ابھی جوانی کی دہلیز پر ہیں, ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا, یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے, یہ نہیں سمجھ میں آئے گا. لیکن آپ تو باپ ہیں, آپ تو بھائی ہیں, آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے اپنی بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو سمجھانے کی. ایوم امرات اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بالها واحسنت فرجها, جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو, روزہ رکھتی ہو اور شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہو, وہ احسنت فرجا, اور اپنی سطر کی اور شرمگاہ کی حفاظت بھی کرتی ہو, فلتدخل من ابواب الجنت شاءت, وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جائے. نوجوانوں وہ مبشر اس انداز سے بشارت دیتا ہے, تمہیں بھی بشارت دیتا ہے, من یضمن لی بین لحییہ و بین رجلیہ ازمن لہ الجنہ. آئے نوجوانوں, تمہارے نبی کا فرمان ہے, مجھے میرا نوجوان طبقہ 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے, 2 چیزوں کی ضمانت دے دے, میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. فرمایا من یضمن لی بین لحییہ و بین رجلیہ, جو اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان, داڑھی کے درمیان, اپنے گالوں کے درمیان یعنی زبان کی ضمانت دے دے, جھوٹ نہیں بولے گا, غیبت نہیں کرے گا, چغلی نہیں کرے گا, کسی کی برائی نہیں کرے گا, اس کو ذکر و اذکار میں لگائے گا. جو اس زبان کی, دیکھیے 2 چیزیں بتائی ہیں اور دونوں کتنی اہم ہیں, ساری چیزیں نہیں مانگی ہیں. زبان ہی کو اگر آدمی برائیوں سے بچا لے تو سمجھ لو کہ آدھا اسلام تو اس نے حاصل ہی کر لیا. من یضمن لی بین لحییہ, جو اپنے دونوں گالوں کے درمیان, دونوں داڑھوں کے درمیان کی ضمانت یعنی زبان کی ضمانت دے دے. وہ بین رجلیہ, اور اپنے دونوں پیروں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دے, جو ہمیں ان دونوں چیزوں کی ضمانت دے دے. اپنی زبان کو غلط باتوں میں, غلط بولنے میں, جھوٹ بولنے میں, غیبت کرنے میں, چغلی کرنے میں, لا یعنی اور بیہودہ اور لغو باتیں کرنے میں نہیں لگائے گا.
غلط استعمال نہیں کرے گا، جو ان دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دے، فرمایا اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ مبشر کس انداز سے اٹھتا ہے؟ یتیموں کا مال نہ کھانے والوں کو ڈراتا ہے، اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے کو وہ مبشر بشارت دیتا ہے، انا وکافل الیتیم فی الجنۃ کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، میں اور یتیم کی دیکھ ریکھ کرنے والا، فی الجنۃ کہاتین، جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہے۔ زاد المعاد پڑھیے، علامہ ابن قیم کی، یتیموں کو دیکھتے اپنا حصہ لے کے جا رہے ہیں، ایک ہاتھ میں تھیلی دوسرے ہاتھ میں تھیلی، یہ وہ مال ہے جو نبی اکرم کو ملا ہے، سب کا حصہ دیا، آپ کو بھی حصہ ملا ہے، آج حصہ لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ سوچے بیٹھی ہیں، آج 15 دن ہو گئے، میرے گھر میں بھی چولہا جلے گا، میرے گھر میں بھی روشنی ہوگی، میرے گھر میں بھی روٹی بنے گی، آج گوشت میرے گھر میں بھی پکے گا۔ نبی اکرم گھر کی طرف جا رہے ہیں، حضرت عائشہ چولہے میں لکڑی رکھ لیتی ہیں، اس امید سے کہ آج اچھا کھانا میرے گھر میں بھی بنے گا۔ ادھر تو یتیم بچے ملتے ہیں، ابن القیم لکھتے ہیں ایک کی عمر 7 سال، ایک کی عمر 9 سال۔ ایک نے کہا اللہ کے نبی یہ ہاتھ پکڑ لیا، دوسرے نے کہا یا رسول اللہ یہ ہاتھ پکڑ لیا، ایک نے کہا میرا باپ نہیں ہے، دوسرے نے کہا میری ماں نہیں ہے، ایک نے کہا 5 دن سے چولہا نہیں جلا، دوسرے نے کہا 7 دن سے چولہا نہیں جلا، ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ رحمت للعالمین کی ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہو گئی، چھوڑ دیا تھیلا، یہ تھیلا اس بچے کو، یہ تھیلا اس بچے کو، دونوں لے کے جانے لگے۔ اس وقت تک نبی اکرم دیکھتے رہے جب تک کہ وہ دونوں غائب نہیں ہو گئے۔ اپنے گھر گئے، عائشہ نے دروازہ کھولا، خالی ہاتھ دیکھا، کہا اللہ کے نبی آپ کا حصہ کہاں چلا گیا؟ آپ تو کہہ کر گئے تھے کہ مجھے میرا حق ملے گا، میرا حصہ ملے گا، چولہا سنبھال لو، آج میرے گھر میں بھی روٹی پکے گی۔ فرمایا عائشہ 2 یتیم بچوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، ایک تھیلا اس کو دے دیا، ایک تھیلا اس کو دے دیا۔ فرمایا میں کب منع کرتی ہوں، تھیلا دے دیتے، لیکن اتنا دونوں تھیلوں میں سے نکال لیتے کہ آج میرے گھر میں بھی روٹی بن جاتی۔ فرمایا عائشہ مجھے اتنا بھی گوارا نہیں ہوا، عائشہ تم نے اپنے باپ کو دیکھا، اپنی ماں کو دیکھا ہے، مجھے دیکھو، پیدا ہوا تو باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، 6 سال کا ہوا تو میری ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، 8 سال کا ہوا تو میرا دادا بھی مجھے خیر آباد کہہ گیا۔ عائشہ میں نے یتیمی میں قدم رکھا، یتیمی کا درد جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتی ہو، اس لیے میں نے یہ تھیلا اس کو دے دیا، وہ تھیلا اس کو دے دیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے اس کے بعد نبی مسجد میں آئے، نماز پڑھائی اور لوگوں میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ کہاتین، میں اور یتیم کو پالنے والا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ یہ بشارت دے رہا یتیموں کا مال کھا جانے والوں، ناحق طریقے سے ہڑپ کر جانے والوں، انتظار کرو، یہ موت کسی کی دوست نہیں ہے، کسی کے ساتھ رعایت نہیں کرتی ہے، کسی کے ساتھ رعایت نہیں کرتی ہے۔ چلیے آگے بڑھیے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا،
ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، وہ نذیر اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، برے کاموں پر برے کاموں کے انجام اور جہنم کی خطرناک خوف و دہشت سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اس میں کیا شک ہے کہ محمد رسول اللہ نے لوگوں کو اپنی زندگی میں برے کام کرنے پر جہنم سے ڈرایا، جہنم کی ہولناکی سے ڈرایا، جہنم کی کیفیتیں بتا بتا کر ایمان ان کے اندر پیدا کیا کہ لوگوں یہ حالات ہوں گے جہنم کی۔ کبھی وہ نذیر جہنم سے ڈراتے ہوئے کہتا ہے یوتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، رواہ مسلم۔ کبھی وہ نذیر اس طریقے سے ڈراتا ہے کہ لوگوں قیامت کے دن جہنم کھینچ کر لائی جائے گی، یوتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام، جہنم کھینچ کر لائی جائے گی اس حال میں کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی۔ جہنم کی کتنی لگامیں ہوں گی؟ 70,000 لگامیں ہوں گی، 70,000 لگامیں۔ گھوڑے کو لگام ڈالتے ہو نا، ایک ڈالے چل دیے نا، لیکن جہنم کی لگامیں کیسی ہوں گی؟ کیفیت دیکھیے گا، نذیر کس طریقے سے ڈرا رہا ہے۔ 70,000 لگامیں، اور ایک لگام، ہر ایک لگام مع کل زمام 70,000 ملک یجرون، ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے۔ اور فرشتوں کی طاقت کا اندازہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ کتنا ہے، کوئی اس کا تخمینہ صحیح سے نہیں لگا سکتا کہ فرشتوں کی طاقت کیا ہے۔ حضرت جبرائیل کے بارے میں مجھے یاد ہے کہ جب میں جھنڈا نگر میں پڑھتا تھا تو ایک خطبہ مولانا عبدالرؤف صاحب جھنڈا نگری نے بیٹھ کر جھنڈا نگر کی مسجد میں دیا تھا، اور اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا جبرائیل علیہ السلام کے 360 پر تھے، میں اس وقت ان کے خطبے میں شامل تھا، کہتے جبرائیل علیہ السلام کے 360 پر ہیں۔ ایک پر کی طاقت کا حال یہ ہے کہ جیسی یہ موجودہ دنیا جس میں تم رہتے ہو، 50,000 دنیا جبرائیل اپنے ایک پر کے ایک کونے میں رکھ سکتے ہیں اور اس کو اٹھا کر آدھے آسمان پر لے جا کر زمین پہ پٹک سکتے ہیں۔ 360 پر، ایک پر کے ایک کونے کی طاقت کا حال یہ ہے کہ 50,000 دنیا ایک پر کے کونے پہ آ جائیں اور اٹھا کر لے جائیں اور آدھا آسمان تک لے جا کر وہاں سے پٹک دیں زمین کے اوپر۔ تو غور کرو کہ جب ایک فرشتے کے 360 پروں میں سے ایک پر کے ایک کونے میں کی طاقت کا یہ حال ہے تو پورے جبرائیل کی طاقت کا حال کیا ہوگا؟ اور پھر فرشتے کتنے ہیں؟ اور یہ جہنم جس کو ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے تو 70,000 لگاموں کو کتنے فرشتے کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ ہمیں تو نہیں لگتا کہ موبائل میں اتنی گنجائش ہو یا کیلکولیٹر میں، ویسے ہو بھی سکتی ہے۔ 70,000 فرشتے ایک لگام کو کھینچ رہے ہوں گے تو 70,000 لگاموں کو کتنے فرشتے کھینچیں گے؟ یوتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا۔ مبشر نذیر اس انداز سے لوگوں کو ڈراتا ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبتا ما سمعت مثلها قط لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ بخاری کی روایت پر غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک بار ہم کو خطبہ دیا، اور ایسا خطبہ دیا کہ اس سے پہلے میں نے اللہ کے رسول کی زبان سے ایسا خطبہ نہیں سنا۔ ما سمعت مثلا قط، ایسا جاندار خطبہ دیا کہ اس جیسا خطبہ میں نے اس سے پہلے نہیں سنا۔ اس خطبے میں آپ نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ لوگوں جہنم کے تعلق سے جو باتیں میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان جاؤ، جہنم کے تعلق سے جو باتیں مجھے معلوم ہیں اگر وہ باتیں تمہیں معلوم ہو جائیں لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، تو تمہیں دنیا میں ہنسی کم آئے گی اور رونا زیادہ آئے گا۔ تم ہنسو گے کم اور روگے زیادہ، تمہیں ہنسی کم آئے گی اور رونا زیادہ۔ ترمذی کی روایت میں یہ ہے وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السُّعُدَاءِ وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السُّعُدَاءِ تَجَرُونَ إِلَى اللَّهِ۔
اپنی ان بیویوں کو چھوڑ دو گے جن سے تم دنیا میں لذتیں حاصل کرتے ہو، وما تلذذتم بالنساء، تم عورتوں کو بھی چھوڑ بیٹھو گے اگر وہ باتیں میں تمہیں بتا دوں جو جہنم کے تعلق سے میں جانتا ہوں تمہیں نہیں معلوم، اگر وہ باتیں تم جان جاؤ تو ہنسنا کم آئے گا اور رونا زیادہ۔ اپنی بیویوں کو بھی لذت حاصل کرنا ان سے چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جاؤ گے، تجارون الی اللہ، اور اللہ کی پناہ مانگتے پھرو گے، ایک جگہ گھس جاؤ گے اور اللہ اللہ کرتے رہو گے۔ میرے بھائیوں، نذیر اس انداز سے لوگوں کو ڈراتا ہے، نذیر نے اس انداز سے لوگوں کو ڈرایا۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی کم نہیں ہے، تدن الشمس یوم القیامت کمقدار میل، اس قیامت کے میدان محشر کے منظر سے ڈرو جس دن سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، کمقدار میل، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ زمین جو ہے انسان کا پسینہ ٹپک رہا ہوگا، کوئی اپنے پسینے میں اپنے ٹخنوں کے برابر، کوئی پنڈلی کے برابر، کوئی گھٹنوں کے برابر، کوئی کمر کے برابر، کوئی کاندھوں کے برابر اس میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ 1 میل کے فاصلے پر یہ سورج جو آج ہماری زمین سے، موجودہ زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر ہے، جس کی گرمی کا یہ حال ہے کہ اس اکتوبر کے مہینے میں بھی شیروانی کے اندر مولوی جرجیز کی بنیان بالکل بھیگ چکی ہے، نچوڑو تو اس میں پسینہ نکلنے لگے۔ اس اکتوبر کے مہینے میں جبکہ سورج بھی ہمارے سر کے اوپر نہیں، یہ دن بھر کے سورج کی حرارت کا، اس رات میں بھی اس کی گرمی کا یہ اندازہ ہے، جب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ اور وہ بھی سلیم ابن عامر راوی اس حدیث کے وہ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں میل کے 2 معنی ہیں، 1 میل تو مسافت الارض، زمین کی مسافت کو بولتے ہیں، جیسے 1 میل 2 میل گئے، 5 میل گئے، 1 تو میل یہ ہوتا ہے 1.5 کلومیٹر کا 1 میل، اور 1 میل سرمے دانی کی سلائی کو بھی بولتے ہیں، جس سے عورتیں آنکھوں میں سرما لگاتی ہیں، سرما لیا اور ایسے لگا، اس سرمے دانی کی سلائی کو بھی میل کہتے ہیں۔ ما ادری ما یعنی بالمیل، جو سلیم عامر راوی ہیں وہ کہتے ہیں واللہ ما ادری ما یعنی بالمیل، اللہ کے نبی نے کہا سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم وہ 1 میل زمین سے 1 میل کی دوری پر ہوگا یا سرمے دانی کی سلائی کے برابر ہمارے سر کے اوپر ہوگا، مجھے نہیں معلوم کہ میل سے کیا مراد ہے۔ یہاں اندازہ لگا سکتے ہیں کس طریقے سے نذیر نے ڈرایا، کس انداز سے نذیر ڈرا رہا ہے۔ وہ نذیر اس انداز سے بھی ڈراتے ہوئے ہماری ماں بہنوں کو بھی کہہ رہا ہے کہ نساء کاسیات عاریات ممیلات ومائلات، ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم دیکھو گے عورتیں کپڑا تو پہنیں گی لیکن برائے نام کپڑا ہوگا، کپڑا پہننے کے باوجود وہ برہنہ ہوں گی، کپڑا پہننے کے باوجود وہ ادننگ ہوں گی، کپڑا پہننے کے باوجود جسم کے اعضاء ان کے دکھائی دے رہے ہوں گے، یعنی فیشن نام کا کپڑا ان کے اوپر ہوگا۔ نساء کاسیات، کپڑا تو پہنیں گی، عاریات لیکن کپڑا پہننے کے باوجود بھی وہ برہنہ ہوں گی، ممیلات و مائلات، نوجوانوں کی طرف مائل ہوں گی اور ان کو اپنی طرف مائل کریں گی، چاہے وہ اپنی زبان سے، اپنے میک اپ سے، اپنے حسن سے، اپنے اسٹائل سے، اپنے نرم اور گداز زبان سے، جیسے سمجھو وہ نوجوانوں کی طرف مائل ہوں گی اور ان کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ جب تم اپنے آنکھوں سے یہ دور دیکھ لو اور عورتوں کو اس طریقے کے کپڑے پہنتے ہوئے دیکھ لو تو سمجھ لو ایسی عورتوں کے بارے میں فرمایا لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحها، ایسی عورتیں کبھی بھی جنت میں داخل نہ ہوں گی، اور جنت میں داخلہ تو بہت دور کی بات، وہ جنت کی مہک خوشبو بھی نہیں پائیں گی، یعنی ایسی عورتیں بھی جہنم میں ڈال دی جائیں گی۔ یہ نذیر اس انداز سے ڈراتا ہے لوگوں کو کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ محمد رسول اللہ نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامت حفاة عراة